जहाँ तक गुफ्तगू हुई थी उसको फिर दोहरा दिया जाए। इबारत पढ़िए क्या है। नियाज भाई अच्छा समझाते हैं और आप लोगों की समझ में अच्छा है। अजमल साहब जब नियाज साहब समझाएं तो ध्यान से सुनिएगा भाई। जो कल हुजूर ने फरमाया था वो कि वो शेर नहीं, वो शेर नहीं, वो शेर नहीं, जो तशरीह जो हुई है उसकी बात तशरीह कही जाए। हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में जिसके साथ वो हकीकत जुड़ी है कि चाहे साहब कहाँ गए नजर आ रहे। हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में जिसके साथ वो हकीकत जुड़ी है कि चाहे वो हजरत मूसा हो या फिरौन, कोई उससे बेजुड़े हुए इस कायनात में अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। ऐसे आ जा। एक चीज जाहिर है दूसरी बातिन। एक के साथ जाहिर का वजूद मौजूद है जिससे पहचान होती है कि सिरातुल मुस्तकीम पर है, और दूसरे के यहाँ जो कुछ है, जो कुछ जाहिर होकर नजर आता है वो पहले से मुख्तलिफ है और दुश्मन की जगह मौजूद मिलता है। पहले के रास्ते में दिक्कतें पैदा करता है, राह से बेराह करने की कोशिश करता है, यानी बेराह हल्का। आज तेज हवा खाने का दिन नहीं है, नुकसान पहुंचाएगा लोगों को। मौसम ऐसे ही बहुत खराब हो रहा। धीरे से पढ़िए। हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में जिसके साथ वो हकीकत जुड़ी है कि चाहे वो हजरत मूसा हो या फिरौन, कोई उससे बेजुड़े हुए इस कायनात में अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। एक चीज जाहिर है दूसरी बातिन। एक के साथ जाहिर का वजूद मौजूद है जिससे पहचान होती है कि सिरातुल मुस्तकीम पर है, और दूसरे के यहाँ जो कुछ जाहिर होकर नजर आता है वो पहले से मुख्तलिफ है और दुश्मन की जगह मौजूद मिलता है। पहले के रास्ते में दिक्कतें पैदा करता है, राह से बेराह करने की कोशिश करता है, यानी बेराह है। तीसरा दिया पाल साहब आप बताएं भाई, जरा माइक इनके सामने रख। हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में जिसके साथ वो हकीकत जुड़ी है कि चाहे हजरत मूसा हो या फिरौन, कोई उससे बेजुड़े हुए इस कायनात में अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। एक चीज जाहिर है दूसरी बातिन। हाँ कहें आप, कहें हम नहीं, आप जरा अभी बात पूरी हो जाए। हाँ, एक चीज जाहिर है दूसरी बातिन। एक के साथ जाहिर का वजूद मौजूद है जिससे पहचान होती है कि सिरातुल मुस्तकीम पर है, और दूसरे के यहाँ जो कुछ जाहिर होकर नजर आता है वो पहले से मुख्तलिफ है और दुश्मन की जगह मौजूद मिलता है। पहले के रास्ते में दिक्कतें पैदा करता है, राह से बेराह करने की कोशिश करता है, यानी बेराह है। लेकिन बातिन में वहीं से जुड़ा हुआ है जहां से हजरत मूसा जुड़े हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाहिर का सिरातुल मुस्तकीम मौजूद है जो इनामात खुदाबंदी के रास्ते तक जाता है, और वो बातिन है जो उस मनसब तक पहुंचाता है जिसके जरिए वो खुदा से बातें करते हैं। स्याह कर देने से मतलब ऐसी हालत जिससे जुड़कर कोई सुकून और ठंडक और हमेशा कायम रहने वाली परवरिश न पा सके। फिरौन कह रहा है कि ए खुदा, तेरे काम कायनात में सल्तनत की हकीकत ने फिरौन कह रहा है कि ए खुदा, तेरे कुल कायनात में सल्तनत की हकीकत ने हजरत मूसा को रोशनी रखने वाला चमकता हुआ चांद बना दिया है,
اور مجھے گرد اور غبار سے ڈھک دیا ہے۔ میں تیری اس حقیقت کی حکومت کے سامنے بے بس ہوں۔ جیسے چاند پہ گرہن لگتا ہے ویسے مجھ پر لگا، ورنہ میں ستارہ ہوتے ہوئے بھی چاند سے یعنی حضرت موسیٰ سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ساری مخلوق جو میری حکومت میں ہے مجھے اپنا رب مان کر اور اپنا بادشاہ مان کر اس کا ڈنکا بجاتی ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ ان کی تعریف اور ان کا رب کہنا ایسا ہی ہے جیسے چاند کو گرہن لگ جانے کے بعد لوگ افسوس کرتے ہیں اور تھالے مجاتے ہیں۔ یہ بھلی بات نہیں بلکہ چاند کو رسوا اور بدنام کرنے کی بات ہے، یعنی میں تمام ربوں پر سب سے اونچا رب ہوں۔ میرے لیے کہہ دینا میرے لیے بدنامی کی بات بن جائے گا، اس لیے کہ اس مقام کو ثابت کرنے کا موقع آئے گا تو میں کسی طرح ثبوت نہ دے پاؤں گا اور نتیجے میں بدنام ہو جاؤں گا۔ مجھے محسوس ہے کہ ہم دونوں ایک آقا کے غلام ہیں، لیکن اے خدا تیرا کلاڑا دنیا کے آدمیوں سے بھرے ہوئے جنگل میں چیرے لگاتا ہے، ایک شاخ پر پیبند لگاتا ہے اور دوسری شاخ کو بیکار کر دیتا ہے، یعنی ایک کے وجود کو موجود کر دیتا ہے باطن سے جوڑ کر، اور دوسرے کے وجود کو اس طرح غائب کر دیتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف جا کر غائب ہو گیا۔ یہ شاخیں یعنی یہ وجود تیری اس بنا اور بگاڑ کے کلاڑے کو روکنے پر کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتی ہیں، اور ایک ہی شاخ یعنی وجود دنیا میں اور کلاڑے کو روکنے پر کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتی ہیں، اور ایک بھی شاخ یعنی وجود دنیا میں ایسا نہیں ہے جس پر تیرے نفی اسبات، تعمیر اور تقریب، کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن، بنا اور بگاڑ کا کلاڑا نہ چلا ہو۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ بریکٹ میں حضرت رومی ایک سالک کی زبان سے دعا مانگتے ہیں کہ تیرا کلاڑا اس طرح مجھ پر چل جائے کہ میرے اندر جتنی کمیاں ہیں جو باطن تک پہنچنے نہیں دیتی، اس جگہ سے جڑنے نہیں دیتی، انہیں دور کر دے۔ اوپر والے شعر کی تشریح پھر سے فرما دی۔ حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ ایک مرکز ہے کائنات میں جس کے ساتھ وہ حقیقت جڑی ہے کہ وہ چاہے حضرت موسیٰ ہوں یا فرعون، کوئی اس سے بے جڑے ہوئے اس کائنات میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایک چیز ظاہر ہے، دوسری باطن۔ ایک کے ساتھ ظاہر کا وجود موجود ہے جس سے پہچان ہوتی ہے کہ صراط المستقیم پر ہے، اور دوسرے کے یہاں جو کچھ ظاہر ہو کر نظر آتا ہے وہ پہلے سے مختلف ہے اور دشمن کی جگہ موجود ملتا ہے۔ پہلے کے راستے میں دقتیں پیدا کرتا ہے، راہ سے بے راہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بے راہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھا آپ نے؟ حضور میرے سمجھ میں یہ آیا کہ اجمل صاحب دھیان سے سنیے کیا فرما رہے ہیں کہ صراط المستقیم سے وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو کامل لوگ جو ہیں وہ صراط المستقیم پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ صراط المستقیم کے ساتھ بڑی سی رحمتیں، بڑی سی برکتیں، بڑی سی انتظام جڑا رہتا ہے۔ پورا کائنات صراط المستقیم سے جو جڑ گیا اس کے ساتھ تمام سا کائنات بھی جڑ جاتا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام سا رحمتیں، برکتیں اور صراط المستقیم پہ جڑے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو نہیں معلوم تھا، اس کے آنکھ نہیں ہے کہ اس صراط المستقیم کو دیکھ سکے کہ ان کے ساتھ کتنی طاقتیں جڑی ہوئی ہیں، کتنی رحمتیں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی ناسوتی عقل سے وہ سمجھتا تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے سے تمام سا جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تمام رحمت و برکت سے جڑے ہوئے ہیں، اور کیا جادوگر اور فرعون کی کیا اوقات کی ان کے مقابلہ کر سکیں۔ جیسے حضور عراق میں امریکہ والے کتنے بم چھوڑا
बड़े पीर सिरातुल मुस्तकीम पर जुड़े हुए हैं, उनके दसियों अब्बा इसी तरीके से आ जाए रात पर बड़े पीर के आस्थाने कोई छीटा उड़ाता है और वो कुछ कहता है तो अपने लिए जहमत बोता है, उसका वो भी तबाह हो जाएगा, उसकी फौज पाटा भी तबाह हो जाएगी, उसकी 7 पुष्ट तक का न पता हो जाएगा। क्यों अकबर साहब, क्या चीज छूट गई इनसे? इसमें ये छूट गई है हुजूर हाँ कि शुरू में दिया है, हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में। वो मरकज क्या है? मरकज वो है कि जहाँ मकाम कुद्स पर ये रूहें वो रहती है और सिरातुल मुस्तकीम पर जो जुड़ा उस रूह से मुकाम कुद्स से जुड़ गया। और हम सालिकों की यही जो रोज जिद्दोजहद है कि उस मुकाम कुद्स पर जुड़े। हम लोगों की राह सुलूक के पीर भाइयों का रात दिन जिद्दोजहद है। हम लोग अभी वो दर्जे 1 में हैं और वो आगे नहीं पहुंच सकते, तो सिर्फ ख्याल ही मेरे हम लोगों के पास है। अभी मुकाम कुद्स तक नहीं रसाई हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है और हमारे पीरों का करम होगा, सिलसिले वालों का करम होगा। अगर मेरा तलब सच्चा है तो यकीन मुकाम कुद्स से जुड़ जाऊंगा और सिराते मुस्तकीम से जुड़ जाऊंगा। अगर नहीं है सच्चा, तलब नहीं है और चाह नहीं है, तो फिर सिर्फ ख्याल ही है। कहाँ मुकाम कुद्स और कहाँ से? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अच्छा, हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में जिसके साथ वो हकीकत जुड़ी है। तो पीरे कामिल के साथ हकीकत जुड़ी हुई है, यही मरकज। हजरत रूमी फरमा रहे हैं कि एक मरकज है कायनात में जिसके साथ वो हकीकत जुड़ी है। जैसे कि चाहे वो हजरत मूसा हो या फिरौन, कोई उससे बेजुड़े हुए कायनात में अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। जी जी, इंसान कामिल हुए, जैसे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हुए, बड़े पीर हुए और कुतुब बाबा हुए और निज़ाम और सादिर किया हुए, ताज बाबा हुए, ये लोग मरकज हैं। इनसे इन लोगों से के सर्दी गर्मी का कोई फर्क नहीं। इस जमीन पर उनके लिए कोई फर्क नहीं। और जो लोग कोशिश करे उस मरकज तक पहुंच जाए और जुड़ जाए, फिर उसकी किस मुकद्दर का क्या कहना। ही मरकज मानते जी जी, उसके बाहर है तो, लेकिन वो हमारी पहुंच से बाहर की बात है। तो मरकज इंसान कामिल जी, और हकीकत जो है वो रूह है। उसी को हुजूर ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बन के तैयार हुआ तो नूर मुकाम कुछ कहने से वो बात समझ में नहीं आती है जब तक कि इंसान कामिल न कहा जाए। जी हुजूर, इसलिए कि सूफी मजहब इंसान कामिल तक ही है। जी, उसी के साथ हर मकाम जुड़ा हुआ, चाहे मकाम कुद्स हो या मकाम विलायत हो या मकाम नबूवत हो या कोई भी मकाम, वो उसी के साथ जुड़ा हुआ। उसी को हुजूर आपका एक है कि एक ही पे जो अपनी नजर रुक गई, रूह जागी जहां जगमगाने लगा। हाँ, उसी पे है, उसी हाँ, मुकाम का है। हाँ, उसी इंसान कामिल कामिल तक एक ही पे जो अपनी नजर रुक गई, रूह जागी जहां जगमगाने लगा। एक पे रोक के देखो, नहीं तो हुजूर एक पे रुकता नहीं है। हुजूर इधर आजिया, दाएं गया, बाएं गया, वहां गया, आज वहां। हाँ, और ये एक हकीकत है कि इस कायनात का हर जानदार, एक कप पले लिया, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चौपाया हो या इंसान, हाँ,
اس حقیقت سے جڑا ہوا ہے جبھی وہ زندہ ہے. اگر اس کی نگاہ ہٹ جاتی ہے تو پھر ایک مردے کی شکل میں دکھائی پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بھی اسی حقیقت سے جڑے ہوئے تھے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ ایک صراط المستقیم 24 گھنٹے میں صبح اور رات اور دوپہر اور دن ہر لمحہ ایک حالت ایسی ہے کہ وہ جڑی ہوئی ہے اور موجود ہے، اور دوسری حالت ہے فرعون کی کہ صرف ہمزات ہے اور کسی وقت رات میں رو لیتا ہے یاد کر کے، لیکن فیصلے جو جتنے بھی کر رہا ہے فرعون وہ ہمزات کے دوارا ہی کر رہا ہے، ذریعے کر رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہو گیا، ایک نوری ہے ایک ناری ہے. نار سے آگ ہوا مٹی پانی کے اثر سے تیار روح کا فنکشن اس کے ساتھ میں جاری ہے کہ چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں یا فرعون، کوئی اس سے بے جڑے ہوئے اس کائنات میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. دوسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے تھے. اس کے بعد والے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ آدھی رات کو فرعون بھی رویا. اچھا، دونوں باتیں بہت خاص ہیں. فرعون بھی رویا، سخت دل تھا، جابر تھا، ظالم تھا، اپنے کو تمام ربوں کے اوپر رب مانتا تھا. اس کے باوجود حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ آدھی رات کو فرعون بھی رویا. آدھی رات کا لفظ خیال میں رکھیے، نیم شب فرعون ہم گریاں شدہ. یہ تخصیص کیوں کی گئی، ایک مخصوص بات کیوں کہی گئی؟ حضرت رومی نے ایک قید لگا کے گفتگو فرمائی کہ آدھی رات کو رویا. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ؟ حضور، اس بارے میں خیال آیا کہ آدھی رات کے بعد غیب کا دروازہ کھلتا ہے اور دعا سنی جاتی ہے. حضرت صاحب آپ کے کیا خیال؟ اسے یہ جانکاری تھی حضور کہ آدھی رات کے بعد جو ہے آسمان مخاطب رہتا ہے زمین کی طرف اور سنوائی ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے، لیکن شرط ہے وہ اس کے ساتھ کہ نرم دلی موجود. اس لیے روتا تھا وہ آدھی رات میں. اگر نرم دلی نہیں ہے اور سخت دل ہے تو اس کی سنوائی نہیں. رونا اس بات کا ثبوت ہے کہ فرعون بھی اللہ کے سامنے اپنے کو ناچیز اور مجبور مظلوم سمجھتا تھا. حضور، اس پر اس اجمل بھائی کے بات پر ہم اعتراض کرتا ہوں. سخت دل ہوگا تو کیوں روئے گا؟ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جب اس کا سخت دل ہے، پتھر دل ہی ہے، تو کیا روئے گا؟ رونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو. روئے گا نرم دل، ہرا ہوگا، سوکھا ہوگا تو اس میں پودے نہ لگیں گے تو رونے کیا سوال؟ دوسرا ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے حضور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بلند مقام کرتے تھے صراط نہیں، اسے اس کا علم تھا کہ وہ آدھی رات کے بعد دعا سنی جاتی ہے. اس کا ذہن اس کے پاس کہاں موجود کہ آدھی رات کے بعد کے وقت کا خیال رکھے؟ نہ اتنی سمجھ تھی اس میں اور نہ اس کے ساتھ یہ سوچ اس کے ساتھ جڑ سکتی ہے جس کو غیب میں داخل ہونا ہو یا غیب کی زندگی حاصل کرنی ہو، اس کے ساتھ تو یہ سمجھ ہو سکتی ہے. لیکن فرعون ایسے ظالم اور جابر شخص کے ساتھ
یہ سوچ لینا کہ اس کو اس وقت کا علم ہے اور اس کا احساس ہے اور وہ اس وقت کا خاص طریقے سے خیال کرتا ہے، یہ بات سمجھ کے باہر سالک راہ کے سامنے تو وقت کی قیمت ہے، لیکن جس کو باطن کی زندگی سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، یہ ایک بڑی کھلی ہوئی بات ہے۔ کوئی شخص دن بھر ظلم کر رہا ہو تو اس کو باطن کے جڑنے کا تو کوئی خیال ہے نہیں، منم کے مقام پر، میں ہوں کے مقام پر، اس کا میں خود اس کے میں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر دیکھنے کے بعد یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس آدھی رات کے وقت کا رونا کیا معنی رکھتا ہے۔ پچھتاوے کی شکل بھی ہو سکتی ہے، پچھتاوا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلسی اور کوئی پچھتاوا موجود نہیں۔ پچھتاوا تو بالکل آخر میں ہوا تھا، مائک ان کے سامنے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون دونوں ایک ہی جگہ سے جڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں بھی روتے تھے اور رات کو بھی روتے تھے۔ اور اس کے رات کو رونے کا مقصد کہ اپنے ہمزاد کوئی فنائیت نہیں کر سکا، اس ناطے اس کے ساتھ وہ چیز نہیں پیدا ہوئی، یا ان کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی ہر وقت، ان میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، جس کام میں بھی رہتے تھے اس میں جڑاؤ میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ یہ ہمزاد کے گھیرے میں تھا، ہمزاد اپنے طرف کھینچتا تھا، اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کا جڑاؤ تھا، یہاں باطن وہاں موجود تھا، ظاہر یہاں سامنے تھا۔ رکھ دیجیے بینک کے سامنے رکھ دیجیے۔ ایسے سمجھداروں ہی کی تو آوشکتا ہے۔ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ایک ایسا شخص ظلم اور ستم ڈھانے والا اور ہمداد لیے ہوئے اور وہ آدھی رات کے وقت روتا ہے، تو خود نہ رو کر اس کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے رونے کی، جیسے نیاز بھائی کی یہاں بھینس تھی اور ان کو دیکھ کر روتی تھی وہ، تو اس کے اوپر چونکہ چوپایا اور چرند پرند ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں اس حقیقت سے، جیسے عام جاندار ہو، تو یہ کیفیت رونے پر آمادہ کرتی تھی۔ صحیح، پھر سے کہیں، آپ سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ایک شخص ظلمی، ضدی اور اپنے کو سب ربوں سے بڑا رب مانتا اور منم سوئم بھی ہے وہ، تو ایسا شخص کیوں کر روئے گا جس کے ساتھ صرف ہمزاد کا ہی فنکشن ہے؟ تو